بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ثناء اللہ خان۔ ناظرین کرام، آج سے ہم ہماری پہچان کے نام سے ایک خوبصورت پروگرام آپ کو دے رہے ہیں، جس میں بکھر اور اس کے گرد و نواح کے مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے ہمارے عظیم لوگ، جنہوں نے مختلف شعبہ جات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ہم ان کو یہاں بلائیں گے اور ان کی ذاتی نجی زندگی اور ان کے پیشے کے حوالے سے ان کے مختلف پہلو جو ہیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہمارے پیارے دوست طنز و مزاح کا اسپیشل اور معتبر حوالہ جناب نیّر اقبال۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیّر اقبال اس پرآشوب دور میں شاعری اور خاص طور پہ طنز و مزاح کی شاعری کو بہت اچھے انداز میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ مزید باتیں کرتے ہیں نیّر اقبال سے، ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی ہم سنیں گے۔ جی نیّر اقبال صاحب السلام علیکم۔ شکریہ۔ جی سب سے پہلے نیّر اقبال آپ اپنا تعارف، ویسے تو آپ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے اپنے دیکھنے والوں کو تعارف کروائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بکھر نیٹ ورک کا، اسپیشلی ثناء اللہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا، یاد کیا۔ ایک اچھا اس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ تو ابتدائی تعلیم کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ماڈل ہائی اسکول سے میٹرک کیا، اس کے بعد ڈگری کالج سے گریجویشن کی، اس کے بعد پھر ایم اے کی ہے سرگودا یونیورسٹی سے اور ایل ایل بی کی ہے BZU سے۔ تو اس کے ساتھ اب یہ دونوں شعبے وکالت اور یہ آپس میں میچ نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو اس طرف شاید ذہن ابھی زیادہ نہیں ہے، اس کے ساتھ مختلف باقی چیزیں چل رہی ہیں۔ جی نیّر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ شاعری کتنی زبانوں میں کرتے ہیں؟ اردو اور سرائکی دونوں، اردو اور سرائکی، مادری زبان بھی اور قومی زبان بھی۔ جی بہت اچھے، اردو اور سرائکی دونوں زبانوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ اس میں سنجیدہ یا طنز و مزاح زیادہ پسند کرتے ہیں یا دونوں طرح کی شاعری آپ کرتے ہیں؟ ہاں جی، سنجیدہ سے آغاز کیا تھا بیسیکلی، ہمارے دادا محمد نواز خلج صاحب بھائی کے اس سے مشہور تھے، تو وہ بھی سنجیدہ شاعر تھے اردو کے۔ والد صاحب ملک انور اقبال صاحب وہ بھی سنجیدہ شاعر تھے۔ تو اس کے بعد میں نے بھی سنجیدہ سے آغاز کیا تھا، لیکن وہ آگے وہ ماحول مجھے ذرا مختلف لگا، تو میں نے شاید پہلے سے کوئی گیٹس تھے یا جو بھی تھا، تو میں پھر اس طرف آ گیا، مزاح کی طرف، اسے لوگوں نے پھر زیادہ، ہم بقول اسد جعفری کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا چونکہ مزاج سنجیدہ نہیں تھا، لوگوں تو کا آپ نے سامعین اور شائقین کے غیر سنجیدہ مزاج کو دیکھتے ہوئے طنز و مزاح کو زیادہ پریفرنس میں رکھا۔ شاعری کس صنف میں کرتے ہیں؟ آپ کی پسندیدہ صنف قطع، نظم، غزل؟ قطع اور نظم زیادہ ہے، قطعات اور نظم، چھوٹے چھوٹے قطعات ہیں، نظمیں ہیں، ویسے غزلیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر انہیں پہ رجحان ہے۔ جی، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ آپ کی طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو نمایاں ہے، لیکن نیّر کے اندر وہ چھپا ہوا شرارتی نیّر جو طنز و مزاح لے کر آتا ہے، جو لطیف جذبوں کو خوبصورت اور اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، یہ کس طرح سے آپ اس کو نبھاتے ہیں؟ سر اس میں یہ تھا کہ پہلی بار جب وہ اسٹیج پر گیا تو ادھر بکھر میں ہوا تھا ایک پروگرام بڈوال ہوٹل میں، حلقہ فروغ ادب کے اس طرف سے، اس میں جب سنجیدہ اس کے لیے گیا تو پہلے اسٹیج کا تجربہ نہیں تھا، تو ایک جھجک سی جو ہوتی ہے، ایک اندر خوف سا ہوتا ہے، تو وہ چیز تھی۔ اس کے بعد پھر واپس آ گیا، جب دوبارہ گیا مزاح کے ساتھ گیا، تو میں نے جو چیز تبدیلی محسوس کی کہ جب آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں تو آٹومیٹک ان کا وہ رسپانس دیکھ کے آٹومیٹک آپ کے اندر ایک کانفیڈنس، آپ کے اندر ایک وہ عجیب سا ایک وہ ہو جاتا ہے، تو یہ تھا۔ باقی یہ تھا کہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں جا کے مجھے کچھ اساتذہ ایسے ملے کہ جنہوں نے بھرپور حوصلہ افزائی کی، تو اس کے بعد پھر مزاح کی طرف آٹومیٹک ذہن بنتا گیا۔ شاید کو پہلے سے یہ جراثیم تھے، لیکن پراپرلی وہاں جا کے۔ جی، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے اس پرآشوب دور میں آپ لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں یا دکھ ہیں، ان کو اس طنز و مزاح کی شاعری سے اچھی طرح جو ہے وہ دھونے کا اور ان کو جو ایک اچھا موقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لائی جائیں، لوگوں کو خوش رکھا جائے، تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کاوش ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، محبتیں ہیں لوگوں کی۔ کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے
انور مسعود جو کہ پاکستان کا بین الاقوامی حوالہ ہیں ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کہکا وہ ہے کہ جسے نچوڑا جائے تو آنسو ٹپکیں۔ بالکل اسی طرح۔ تو کیا آپ اتفاق کریں گے کہ بظاہر مزاحیہ شاعری کرنے والا فرد جو ہے یا شاعر جو ہے انسان، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے؟ سر بالکل اسی طرح ہے کہ اس کو جو مزاح کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ مزاح کو سنجیدگی کی انتہا جو ہے، سنجیدگی کی انتہا کو مزاح کہا گیا ہے۔ جب آپ بالکل سنجیدگی کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ مزاح کی طرف شاید آ جاتے ہیں۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ بالکل اس طرح، بالکل اس طرح۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کرپشن پہ کچھ لکھا تھا جو کہ بڑا ہمارے ملکی ایشو بھی ہے، تو اس کرپشن کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز پہ بیان کیا تھا۔ آپ سامعین کی نظر کریں، ناظرین کی نظر کریں، کرپشن کے متعلق آپ نے کچھ شاعری مزاحیہ کی۔ ہو کر رہے گا اب تو کرپشن کا خاتمہ، ہو کر رہے گا اب تو کرپشن کا خاتمہ، واہ پیدا ہوئے ہیں ایسے کچھ امکان خصوصی، واہ ہو کر رہے گا اب تو کرپشن کا خاتمہ، پیدا ہوئے ہیں ایسے کچھ امکان خصوصی۔ کل بھی اسی موضوع پہ ایک سیمینار تھا، سب سے کرپٹ شخص تھا مہمان خصوصی۔ واہ واہ، کیا خوب بیان کیا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ پیشے کے لحاظ سے وکالت کو جو ہے ذریعہ روزگار بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ شاعری سے پیٹ تو نہیں بھرتا، تو آپ اس پیشے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر لا کیا ہے، پراپرلی اس طرف آیا نہیں ہوں، تو اس کے علاوہ یہ بالکل مختلف ہے۔ جہاں آپ کو بالکل حساس مزاج بندے کا کام ہے ادبیہ والے سے، تو وہاں جو ہے میں کہوں گا کہ اگر کسی کو برا نہ لگے تو بے حس بندے کا کام ہے کہ بندہ خود نیوٹرل رہ کے کام کرے، کسی کے اس میں انوالو جتنا زیادہ ہوگا تو وہ پھر اس طرح، جس طرح ایک ڈاکٹر ہے جب تک وہ خود کو مضبوط نہیں کرے گا تو وہ آپریشن نہیں کر سکتا، تو اسی طرح اس یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کا پیشن نہیں ہے، پیشن نہیں ہے۔ یا پھر میں اگر انور مسعود کا ہی حوالہ لے لوں تو میں آپ کی بات کو کچھ ایسے بیان کروں گا: قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں۔ بالکل، بہت اعلیٰ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت خود کر دی۔ جی، اور عصر حاضر میں فیشن، میک اپ، یہ بھی بہت جو ہے وہ ایک سادگی کو چونکہ ہم بالکل بھولتے جا رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیشن اور میک اپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے نیو جنریشن، خاص طور پہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی اوور ہم جسے کہتے ہیں بات ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس پر بھی آپ کا مجھے یاد آتا ہے کچھ آپ نے بالکل اس کا لکھا تھا۔ میک اپ کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ کمی پوری کرنا، وہ پھر کمی پوری کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی کام آگے چلا جاتا ہے، تو وہ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھا کہ سرائکی کا کہتا ہے کہ ساری میک اپ دی مار لگ دی ہے، واہ تاہیں تسینے دے پار لگ دی ہے، واہ، ساری میک اپ دی مار لگ دی ہے، تاہیں تسینے دے پار لگ دی ہے، واہ کل گوانڈھن کو جوڑ کے ڈٹھم، واہ اکی آرے فلوار لگ دی ہے۔ واہ واہ۔ اور دوسرا، مجھے آپ نے ایک کلام کہا تھا، میں نے کسی مشاعرے میں سنا تھا اور میری نظر سے بھی گزرا ہے، جس میں آپ بلکہ اس ریکی دے وچ ہے پیا تاں اس نوں میں اسے صورت وچ میں کوئی یاد آندا ہے، او اگر سامعین دی نظر میں کرے سو، ناظرین دی نظر کرے سو، لوگ تا دن ایک دل ہوندا ہے، کتنے دل ہیں اللہ جانے، اگر وہ سامعین دی ناظرین دی نظر کرو۔ مختلف شے آئی، مختلف ٹاپک آئی، جی تو سامنے اس دا میرا خیال ہے جواب بھی لکھا ہی بہت اچھا۔ جی جی، وہ کلام بنیادی طور پہ میں بہت پسند آیا، تو وقت میں جواب تساں وہ ذرا سنیا سو تو میں 2 3 3 4 اشعار میں بھی سنا رہا کتنے دل ہیں، ہاؤ مینی ہارٹس، سوچاں دے وچ رات گزردی، سوچاں دے وچ رات گزردی، جان سر رکھنا یار سرانے، واہ سوچاں دے وچ رات گزردی، جان سر رکھنا یار سرانے، لوگ تا دن ہک دل ہوندا ہے، کتنے دل ہیں اللہ جانے، واہ ہک دل جہانگے ہک ملتان ہے، واہ ہک بکھر ہک دریا خان ہے، واہ ہک دل ہو رے اولا ہو رے، ود گئے اس کن یار کھپانے، واہ لوگ تا دن ہک دل ہوندا ہے، کتنے دل ہیں اللہ جانے، واہ ہک دل آدھے کم تے ونجاں، واہ ہک دل آدھے چھٹی کراں،
ایک دل آد ہے کم تے ونجاں ایک دل آد ہے چھٹی کراں ایک دل آد ہے ستا رہواں ایک دل آد ہے ناول پڑھاں ایک دل آد ہے سنا گانے لوگ تا آدھن ایک دل ہوندا ہے کتنے دل ہیں اللہ جانے ایک دل آد ہے جھاتیاں پاواں ایک دل آد ہے پردہ پوسی ایک دل آد ہے جھاتیاں پاواں ایک دل آد ہے پردہ پوسی ایک دل آد ہے کالج گئیے ایک دل آد ہے ودی ہو سی ایک دل آد ہے جوڑ نشانے لوگ تا آدھن ایک دل ہوندا ہے کتنے دل ہیں اللہ جانے ایک دل آد ہے پیدل ٹھیک ہاں ایک دل آد ہے گڈی ہووے ایک دل آد ہے پیدل ٹھیک ہاں ایک دل آد ہے گڈی ہووے ایک دل آد ہے چھوٹی ٹھیک ہے ایک دل آد ہے وڈی ہووے ایک دل آد ہے ڈوہیں آنے لوگ تا آدھن ایک دل ہوندا ہے کتنے دل ہیں اللہ جانے ایک دل آد ہے خان کو ملاں اندر کی کشمکش ہے ہماری سوچیں ہیں اسی کو ہم جرنل اس میں جب کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کر رہا ہے حالانکہ سوچیں ایک دل آد ہے خان کو ملاں ایک دل آد ہے کس کن ملاں ایک دل آد ہے ملنا پوندا ہے ایک دل پوچھدا ہے دیسی دانے لوگ تا آدھن ایک دل ہوندا ہے کتنے دل ہیں اللہ جانے اور یہ تھوڑا کلام میں کو اتنا پسند آیا ہے کہ میں اسے جواب دے چند لیکن میں بھی شائقین دی نظر کرے سے ناظرین دی ڈاڈے میرے جگری یار میں کو ڈینن ہاندی مار ڈاڈے میرے جگری یار میں کو ڈینن ہاندی مار دل تا شودا ہکو ہوندے ایندے رولے لکھ ہزار اور کار دا تساں حوالہ دیندے پیا ہے نکی وڈی ڈوہیں منگدے جیویں نویں اوہیں منگدے سائیکل آلا موٹر منگدے موٹر آلا منگدے کار دل تا شودا ہکو ہوندے ایندے رولے لکھ ہزار اور میں بھی بھول کے گھنتا بیٹھا میں اپنی پہلی کار دا حوالہ دیتا ہے اور ایک باقی حقیقت تو میں اشعار کی صورت وچ گھنا ہے میں بھی بھول کے گھنتا بیٹھا کہیں تو پیسے پنتا بیٹھا وہ تو میرے گاٹے پائے گئی یاد ہے میں کو پہلی کار دل تا شودا ہکو ہوندے ایندے رولے لکھ ہزار اور شعر سن سو تیدے پہلے 16 بالن تیدے پہلے 16 بالن مندڑے تیدے گھر دے حالن وقت پر نینے چوتھی وار دل تا شودا ہکو ہوندے ایندے رولے لکھ ہزار اور ایک اصلاحی پہلو پہلا ٹائم ایک کالج پڑھ دن شام کو ون اکیڈمی وڑ دن ٹیوشن بن گئے کاروبار دل تا شودا ہکو ہوندے ایندے رولے لکھ ہزار نیّر صاحب آپ نے ایک نظم احساس کیونکہ بیسیکلی جو شاعری ہے وہ لطیف اور نازک جذبوں کو الفاظ کی شکل دینے کا نام ہے تو ان خوبصورت جذبوں کو جب آپ لوگوں کے جذبات کو فیلنگز کو خوبصورت الفاظ میں پروتے ہیں تو یہ شاعری بن جاتی ہے تو آپ کی ایک نظم احساس میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ سنجیدہ نظم ہے اس کے چند اشعار عطا ہو. ایک کہاوت ہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو حسن اور عشق کا بھی آپس میں اسی طرح معاملہ ہے کہ اگر عشق نہ ہو تو حسن کو شاید مطلب وہ ساری پبلسٹی اس کو منظر عام پہ لے آنا یہ عشق کا کام ہے. اسی حوالے سے تھی کہ تم حسین ماہ جبیں تم حسین ماہ جبیں تم سا کوئی نہیں لیکن پھر بھی تھوڑی دیر کو فرض کرو گر نہ ہوتے دیوانے کون تمہیں احساس دلاتا کون تمہارے ناز اٹھاتا کون تمہارا ذکر کرتا جب کوئی نہ ذکر کرتا کیسے بنتے افسانے تھوڑی دیر کو فرض کرو گر نہ ہوتے دیوانے. بہت اچھی قطع آپ کی پسندیدہ صنف ہے تو اپنی پسند کا کوئی قطع ایک قطع جو عطا ہو. ہاں جی بہت زیادہ جو دوستوں کو پسند ہے اور بار بار وہ سنا جاتا ہے. جی عطا ہو. اویں تانبہوں خوش رسدہ ہیں ساکو دیکھ کے ساہ کیوں سک دئی اویں تانبہوں خوش رسدہ ہیں ساکو دیکھ کے ساہ کیوں سک دئی لوکاں کو چند گھٹ گھٹ مل دیں ساری وار تے ملا رک دئی. نیّر صاحب آپ ایک بڑا سوال ہے
شعر و شاعری کے جو عصر حاضر میں ترویج و ترقی میں کچھ مشکلات اگر آپ اس دور میں دیکھ رہے ہوں تو کون سی مشکلات آپ سمجھتے ہیں جو شعر و شاعری کی ترویج یا ادب کی جو مثبت ترویج ہے، ترقی ہے، اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ ایک معروف مزاح نگار ہیں، اب ہم میں نہیں رہے، کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، نیوز چینل پہ چلائی گئی تھی خبر کہ جی انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو ہنسایا ہے، لیکن اب ان پہ مشکل وقت آیا ہے، وہ بیمار ہیں، بیڈ پہ ہیں، تو ان کا خیال نہیں کیا جا رہا، حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ تو اس کے ساتھ جو ایک عجیب سی ہمارے معاشرے کی چیز تھی کہ ان کے جو کہنا نہیں چاہیے ہاتھوں کے ناخن تھے وہ اتنے بڑے ہوئے تھے، تو کیا اب یہ ناخن بھی آ کے حکومت نے کاٹنے ہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے اس میں ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر چیز جب وہ ہنساتے رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہے، تو یہ چیزیں زبانی کلامی ہوتی ہیں۔ ہم بھی اتنے عرصے سے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ عوام ہمارے لیے اتنا پسند کرنا، اتنا واہ واہ سارا کچھ، لیکن یہ موقع پہ ہوتا ہے، میدان میں ہوتی ہے ہر بات، ان کی محبتوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی اس حد تک نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کو بار بار اٹھائے یا کوئی بار بار آپ کو سنبھال کے چلے، تو یہ خود کرنا پڑتا ہے۔ مقامی لیول پہ پہلے ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس جی کوئی اس قسم کا حال نہیں ہے، کوئی جگہ کا مسئلہ ہے، وینیو کا، لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ ہر جگہ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام کرانا تھا تو ہم وہاں دیکھتے رہے مختلف ضلع کونسل کا حال، تحصیل کونسل کا حال وزٹ کیے، بہت سارے سے، اب ای لائبریری ہے، اتنی پیاری پیاری جگہ بنی ہوئی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ بکھر شہر میں، لیکن وہ ضائع ہو رہی ہیں، وہ اب ہم نے مل جل کے کرنا ہے۔ اگلے بندے یہ بھی کہنے کو تیار ہیں کہ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار ہم آپ کو ملازمین بھی دیں گے، ورکر بھی، افرادی قوت بھی دیں گے، سب کچھ سیٹ بنا ہوا ملے گا، آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کرنے کے لیے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا، لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو نوجوانوں میں مومن مولائی ہے، شاعری کے حوالے سے بھی بہت اچھا نام ہے، اور اس حوالے سے وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو بجائے اس کو حوصلہ افزائی کرنے کے مختلف نیگیٹو اس کے مطلب نکالے جاتے ہیں۔ تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کی ٹیم کا حصہ اظہر فراق کا ایک شعر ہے غالباً کہ لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو، یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی، یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو۔ تو اس طرح کی گیدرنگ کرنا، اس طرح کے پروگرامز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو جو بندہ کر رہا ہے کم از کم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے اگر میں آپ کی رائے لینا چاہوں کہ کوئی باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ جیسے پاک ٹی ہاؤس ہے، اس طرح کی کوئی اگر جگہ سرکاری اس میں بنا دی جائے جس میں صرف یہ شعراء، ادیب اور بکھر کے جو دانشور لوگ ہیں وہ وہاں مل بیٹھیں اور ان کو جو ہے ادب کی ترویج و ترقی کے لیے جو ہے ایک مناسب پلیٹ فارم ملے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ سر اس کے لیے اس قسم کی کوئی کمیٹی یا مل بیٹھ کر ایک بیٹھک ہونی چاہیے، اس پہ بندہ کہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ آگے بات کریں گے، آگے بات ہو تو وہ لوگ ریڈی بیٹھے ہیں، وہ تو کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم نے رابطہ کی ہے، وہ اوکے ہے، لیکن ادھر سے کوئی نہ کوئی بندہ ہو کہ ہاں جی ہم آگے ہیں، ہم کریں گے، کیونکہ ان کو ڈائریکشن تو ہم نے دینی ہے، ان کا تو ادب سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ان کو ہم نے یہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے ایفرٹس کرنے والے جو ہیں ہم میں سے ہی لوگ ہونے چاہیے، ہم میں سے کم از کم ہم نے ان کو لیڈ کرنا ہے۔ جی میئر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کلام کو کتابی شکل میں کب تک لا رہے ہیں؟ مختلف سر اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، انشاءاللہ جلد کوشش کروں گا کہ یہ کرنا ہے۔ ایک قانونی حوالے سے بھی سوچ رہا ہوں کتاب کا، کہ کیونکہ ہماری اتنی ایجوکیشن کا کہتے ہیں کہ اتنی آگے چلی گئی ایجوکیشن، لیکن اس کے باوجود بیسک چیزوں کا لوگوں کو نہیں پتہ، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک وہ کروں گا، اس کے بعد یہ کتاب کے حوالے سے بھی ساتھ ہے۔ پھر آپ کتاب لکھیے گا تو اس کا انتصاب جو ہے وہ میں لکھوں گا، بلکہ میں یہاں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ طے ہو گیا ہے مسئلہ جب انتصاب کا، طے ہو گیا ہے مسئلہ جب انتصاب کا، اب یہ بھی کوئی کام ہے لکھنا کتاب کا۔ زبردست، بہترین، بالکل ہو میر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کا قیمتی وقت آج ہم نے لیا، بکھر کے شائقین اور ناظرین کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ آپ کا شکریہ، بکھر نیٹ ورک کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔